ہمارے لیے بڑی فخر کی بات ہے کہ ہم نے ARY پہ بھی نیوز بریک کی تھی یہ کہ 27ویں امینڈمنٹ آ رہی ہے، اور پھر جون سے لے کے اب تک آپ کو میں نے بہت سی تفصیلات بتائیں. وہ اس لیے میں آج تھوڑی سی چیزیں آپ کو دوبارہ ریمائنڈ کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ ہمارے ساتھ رانا ثناء اللہ صاحب ہیں، پہلے سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ موجود. ان سے 3-4 شکوں کے بارے میں پوچھنا چاہوں گا، لیکن پہلے سن لیجئے کہ ہم نے آپ کو کیا کیا بتایا اب تک. ہم نے یہ خبر آپ سے 30 جون کو توڑی تھی اور بتایا تھا کہ 27ویں امینڈمنٹ آ رہی ہے. پھر اگست میں، اکتوبر میں نے آپ کو کمپلیٹ ڈیٹیلز بتائیں. کیا میں آپ کو 2 خبریں شیئر کر دوں؟ میں نے یہ آپ کو بتایا تھا کہ 70 سال کی عمر ہے. میری اطلاع ہے لیٹسٹ کہ یہ عمر کی حد 68 ایئرز کی جا رہی. دوسری یہ میں نے کہا تھا کہ دسمبر میں ہوگی. اب میری اطلاع یہ ہے کہ 30 نومبر سے پہلے ہوگی یہ 27ویں. ابھی ایک فیصلہ ہونا ہے جو سے گفتگو اور ڈرافٹ بن رہا ہے کہ جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنے گی کیا اس کو حاضر سروس جج ہیڈ کر سکتا ہے یا ریٹائرڈ جج. چونکہ اس میں اب جو لا آئے گا اس میں آپ دیکھیں گے کہ ریٹائرڈ ججز آف سپریم کورٹ کو بھی لے لیا جائے گا ایز ایڈ ہاک ججز. اینڈ ڈونٹ بی سرپرائز اگر آپ کو قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی اس کے اندر نظر آئیں اس سپریم کورٹ کے اندر. لیکن اگر یہ 30 نومبر سے پہلے نہیں ہوتی یہ کانسٹیٹیوشنل سپریم کورٹ 27ویں ترمیم، اس لیے اس وقت کٹ آف ڈیٹ 30 نومبر ہے کہ اس سے پہلے یہ ہو جائے. میری اطلاع شاید 27 یا 28 کو ہو جائے گی. 27ویں امینڈمنٹ کی ہم بات سن رہے ہیں. 2 چیزیں ہونی ہیں 27ویں امینڈمنٹ میں. کانسٹیٹیوشنل سپریم کورٹ بنانے جا رہے ہیں تو کانسٹیٹیوشنل کورٹ تو بنانے جا رہے ہیں ان کی ججز کی جو عمر ہے وہ 70 سال کر رہے ہیں تاکہ یہ جو آپ کے بینچ والے لوگ ہیں یہ سارے اس میں سرو کرتے رہیں گے. جو نارمل سپریم کورٹ ہے وہ اپنے ٹائم پہ چلی جائے گی. 27ویں امینڈمنٹ ہوگی. خبر یہ ہے کہ وہ ہو رہی ہے. کب ہو رہی ہے؟ میری اطلاع کے مطابق دسمبر میں ہو رہی ہے. دسمبر میں اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ نومبر میں بار کی مختلف بارز کے انتخابات ہیں پاکستان کے اندر. اور آپ کو پتا ہے کوئی بھی جب قانونی چیز ہوتی ہے تو اس میں بارز کا رول بڑا امپورٹنٹ ہو جاتا ہے. ایک تو کورٹس کے اندر اور چینجز طے ہو رہی ہیں. اس میں اپوائنٹمنٹس، ٹرانسفر، ججز کی عمر، یہ تمام چیزیں ہوں گی. یہ بھی چیز فائن ٹیون کی جا رہی ہے کہ کیا آئینی بینچ کے بجائے ایک سیپریٹ کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنا دی جائے اور ان کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے جو ججز کی عمر ہوگی وہ دوسرے ججز سے زیادہ رکھی جا رہی ہے. اب میں آ رہا ہوں کہ بڑی چینجز کیا ہیں. NFC کو چھیڑنا بڑا ایک مشکل کام ہے اور خاص طور پر سب سے زیادہ اس میں پش بیک پنجاب اور سندھ سے آتا ہے. اس کو کیسے، اور سندھ اس لیے امپورٹنٹ ہے کیونکہ پیپلز پارٹی کی وجہ سے یہ گورنمنٹ بنی ہوئی ہے. ان امینڈمنٹس کا سب سے بڑا ریزن جو فوکس ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کے ایک تو ریونیوز میں اضافہ کیا جائے اور دوسرا جو اس کی اتھارٹی ہے جو 18th امینڈمنٹ کے بعد بہت زیادہ وٹل ڈاؤن ہو گئی ہے اس کا کچھ بیلنس آؤٹ اس کو دوبارہ کیا جائے. جو ایک سینسٹیو سبجیکٹ اور ہے جس میں کام یہ ہو رہا ہے کہ جو منرلز ہیں، معدنیات، اس کی ایک یونیفارم نیشنل پالیسی ہونی چاہیے. اس میں کافی ایشو ہے، بلوچستان کی بھی سینسٹیوٹی ہے تو اس میں منرلز کو بھی نیشنل پالیسی لانے پہ کام ہو رہا ہے کہ اس کو ایک فیڈرل سبجیکٹ بنا کے ایک ہی قانون کے تحت پروونسز کو ان کے حصے ملیں گے، سب کچھ ہوگا، لیکن جو ڈیسیژنز ہوں گی وہ فیڈرل گورنمنٹ اس کے اوپر ایک پالیسی پہ ہو. ایک اور چیز جس پہ کام ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ فیڈرل ٹیریٹریز کریٹ کی جائیں. مثلاً اگر پورٹ سٹی ہے، پورٹ قاسم ہے تو اس کے ساتھ ایکچولی اور لینڈ لے کے فیڈرل ٹیریٹریز بنا دی جائیں. کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو ختم کرنے کی تیاری بھی ہو رہی ہے. مسلم لیگ کو بھی اور پیپلز پارٹی دونوں کو سوٹ کرتا ہے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹس وہ نہ ہو اور وہ خود ہی الیکشن اوورسی کریں. یہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا. خبر ہے 27ویں امینڈمنٹ کی اور وہ اس لیے آج میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ کل سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کا الیکشن بھی ہے، پھر آنے والے دوسری بارز ہیں اور اس کے بعد ایکسپیکٹڈ ہے کہ جب بارز ہو جائیں اور اگر گورنمنٹ وہ جیت جاتی ہے الیکشنز جو ایکسپیکٹڈ ہے تو پھر 27ویں امینڈمنٹ کی بات ہوگی. ایک ڈیٹیل میں آپ سے بلا خوف خطر آج شیئر کر رہا ہوں کہ جو ایک فیصلہ ہو گیا اور وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. وہ ہے آرٹیکل 200 میں 200 کے اندر ایک امینڈمنٹ. آرٹیکل 200 کی وہ شق ہے آئین کی جس کے مطابق پریزیڈنٹ صاحب ججز کا، ہائی کورٹ کے ججز کا کہیں بھی ٹرانسفر کر سکتے ہیں. میری اطلاع یہ ہے کہ یہ فیصلہ ہو گیا کہ اب یہ امینڈمنٹ ہوگی کہ ججز کا ٹرانسفر ہو پائے گا، اس میں جج کی رضامندی نہیں ہوگی. تو اگر وہ جج ایک ٹرانسفر ہوتے ہیں اور ان کو اس پہ اعتراض ہے تو ان کے پاس 2 ہی آپشن ہیں، یا نوکری جوائن کریں یا چھوڑ دیں. جی آپ نے دیکھا، اور آج جو لائرز کی ہم الیکشنز کی بات کر رہے تھے اس کی پہلے ہی ہم نے آج دیکھی ہے چیز کہ آج جو سپریم کورٹ بار ایسوسیشن ہے انہوں نے ساتھ ہی ایک ویلکمنگ نوٹ ایشو کر دیا ہے کہ زبردست کام ہو رہا ہے جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ بن رہی ہے، مگر انہوں نے اعتراض کیا ہے ایگزیکٹو میجسٹریسی پہ کہ یہ واپس کیوں لائی جا رہی ہے. بیکاز آئین بڑا کلیئر ہے کہ عدلیہ اور ایگزیکٹو علیحدہ ہوں. پھر ایک اور مسئلہ بھی آ جائے گا، اگر آرٹیکل 200 کے اندر آپ ججز کی رضامندی کے بغیر ان کا ٹرانسفر کر دیں گے ہائی کورٹ کا پریزیڈنٹ صاحب کے کہنے پہ، تو پھر یہاں بھی ایگزیکٹو کی پاور آ جائے گی جوڈیشری کے اوپر. پھر جوڈیشل انڈیپینڈنس کا کیا ہوگا، اور بھی 3-4 باتیں ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں. رانا صاحب السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام.